اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کی ایک ایسی بدکار عورت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے توبہ کی توفیق دی اور بعد میں اس نے شادی کی اور اللہ نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے جو 7 کے ساتھ اللہ کے ولی بن گئے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے اسلامی اور دلچسپ معلوماتی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بد کردار تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور تخت بھی بنوایا جس پر وہ روزانہ بن سور کر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء آتے تھے۔ اس عورت کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے جو اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی۔ اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ وہ پھر جہاں بھی بیٹھتا، مراقبے میں، تسبیحات میں، ذکر میں، تلاوت میں، جب بھی بیٹھتا اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس لڑکی کے خیال دل سے نہ نکال سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکل سکا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا، اس نے اس کو بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے میں وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ نے مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے۔ تم کیسے نوجوان ہو؟ مگر اس نوجوان نے کہا، یہ جو میں پیسے آپ کے لیے لایا تھا یہ تم رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا، تم کون ہو اور کیا ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پر گزار دی ہے، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی، اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، کروں تو کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ کو دیکھا تو اس وقت وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا، حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کا نام سنا تو جلال میں آ گئے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے، ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے اور ان کا کیا تعلق ہے ان سے؟ حضرت موسیٰ نے غصے میں کہہ دیا کہ چلی جا، میں نہیں ان سے مل سکتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا،
میں نے بات کہی تو وہ بہت خفا ہو گئے اور تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے، تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز تو ہوں، وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل سے یہ کہہ رہی ہے میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا رستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھی اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے ان میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس کے نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن جاؤں۔ ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو ان کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا میں نے اپنے مسلح کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر یہ پہلے ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ مولا کریم بہت ہی کریم اور رؤوف رحیم ہے۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کے معلوماتی اور دلچسپ واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔